السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال کے بعد اپنے والد سے ملے تو باپ اور بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جبرائیل، میں امت محمدیہ کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور آپ کے قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں اور پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت کے اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اس امت کو تمام امتوں میں سے چن کر نکالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری تو انہوں نے اس امت کے حالات پڑھے تو وہ گئے کوہ طور پر اور کہنے لگے، یا اللہ، آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے، لیکن وہ سب سے اعلیٰ امت ہوگی۔ وہ بھلائی کے داعی ہوں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ یا اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے آخری نبی کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوں گی۔ توریت، زبور، انجیل کوئی حافظ نہیں سوائے نبی کے۔ نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہے، نمازوں میں اور تراویح میں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، ان کے گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی۔ وہ فجر پڑھیں گے تو رات کے گناہ معاف ہوں گے، ظہر پڑھیں گے تو فجر کے اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی شیٹ گناہوں سے صاف ہوتی چلی جائے گی۔ یا اللہ، وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ یا پھر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ، میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سرکوبی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ وہ دجال سے بھی لڑیں گے۔ یا اللہ، وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، ایک امت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کھائے گی۔ آپ میں سے شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی۔ پہلے تو سونا چاندی
ہوتا تھا۔ سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر جا کر رکھی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی تو زکوٰۃ قبول ہو جاتی تھی۔ اگر مال حرام ہوتا تو آگ نہیں جلاتی تھی تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ اس امت کی زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ یا اللہ وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ میرے احمد کی امت ہوگی۔ اس امت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے لاڈ کیے ہیں، لاڈ۔ ہم بہت لاڈلی امت ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی تحفہ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لیے، اب ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ سب معاف کرا لو، اپنی اپنی بخشش کرا لو۔ اس مہینے میں سب اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ، کیونکہ اس مہینے میں مغفرت سستی ہے، اس مہینے میں رب کی رحمت برستی ہے۔ مانگ لو مغفرت ابھی سستی ہے، کیونکہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور مجھے سپورٹ کریں۔ میری ویڈیو کو آگے سے آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ حافظ۔